الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے حالت کفر میں بہت زیادہ گناہ کیے تھے، تو انہیں اس پر بہت زیادہ پشیمانی تھی۔ یا پھر کچھ وہ لوگ تھے جو ابھی مشرک تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں، مسلمان بن بھی جائیں، تو ہم نے جو پیچھے گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہم نے جو کفر کیے رکھا آج تک، ہم نے اسلام کی مخالفت کیے رکھی، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر انہیں تسلی عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے بھی تسلی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لاؤ، یعنی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرے تو پھر کرتا ہی جائے، گناہوں کے ڈھیر لگا دے اور توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا بیان فرما کر ساتھ ہی ساتھ توبہ کی بھی تلقین فرمائی اور ساتھ عذاب سے بچنے کا بھی حکم دیا، عذاب سے ڈرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھ کر اتنا جو ہے وہ دلیر ہو جائے کہ گناہوں پہ گناہ کرتے جائے۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ بڑی لاجواب نصیحت ہے اور حکمت امیز ہے وہ بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بھروسہ نہ کرنا کہ تم گناہ کرنا شروع کر دینا، یہ نہ ہو کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اتنی امید لگے کہ تم گناہوں میں پڑ جاؤ کہ رب نے بخش دینا ہے، چلو گناہ کرتے رہیں، کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کا ڈر جو ہے نا، خوف، اتنا اپنے اوپر مسلط نہ کرنا کہ رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ میں یہ دو باتیں جو ہے نا ان کا دھیان کرنا تو تم مومن کامل رہو گے۔ جی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف بھی ہو، ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ سے امید بھی ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہو، تب بندہ مومن بنتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ تم سے پوچھے کہ تمہیں رب کا ڈر ہے تو تم خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کوئی تم سے پوچھے کہ تمہیں رب تعالیٰ کا ڈر ہے تو چپ ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں ہے، رب تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو تم کافر بن جاؤ گے، کیونکہ رب تعالیٰ کا خوف رکھنا تو فرض ہے۔ اور اگر تم کہو گے کہ ہے تو پھر جھوٹ بولو گے تم، جنہیں رب کا خوف ہوتا ہے وہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جیسے تم ہو، ہے یہ نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آج تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے پھرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی راہ حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، فرمایا کہ تم اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، تم اپنی اطاعت کی گردن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو فرمایا کہ ثم لا تنصرون، اگر تم پر عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، بے یار و مددگار تم چھوڑ دی جاؤ گے چیختے چلاتے ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی شاندار حکم دیا، فرمایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو جو تم پر سب سے خوبصورت کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پیچھے احسن الحدیث آیا تھا، یہاں احسن ما انزل الیکم من ربکم، بات ایک ہی ہے، وہاں احسن الحدیث ہے، یہاں احسن کی اضافت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف ہے۔ وہاں بھی رب کا ہی کلام مراد تھا، یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مراد ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر خوبصورت کلام، سب سے خوبصورت کلام نازل کیا گیا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔
من قبل یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ بغتہ کہتے ہیں اچانک، پتہ ہی نہ چلے بندے کو، اچانک کچھ سے کچھ ہو جائے۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہیں۔ ہوتا نا بعض اوقات بندے کو پتہ بھی جنوری کے بعد، جنوری سے پہلے جو ہے وہ دسمبر آنا ہی آنا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے سردی آنے والی ہے، ہر بندہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ لے کے تیاری پکڑ لیتا ہے جی۔ جیسے پہلے شروع میں بارش جب آتی تھی تو بادل نہیں ہوتے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، انہوں نے عرض کی رب کی بارگاہ میں مولا کو نشانی مقرر فرما تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بارش اب آنے والی ہے، کوئی بندہ باہر ہے تو اپنے گھر تک پہنچ جائے، ضرورت کی چیزیں باہر ہیں تو اٹھا کے اندر رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادلوں والا نظام قائم فرمایا جی۔ تو یہ ایک پتہ چل جاتا ہے بندے کو بارش آنے والی ہے۔ اگر یہ بادل بھی نہ ہو تو اچانک کہیں بندہ کھڑا ہو تو بارش شروع ہو جائے۔ اب بارش آنے لگتی ہے تو بارش سے پہلے بندہ چھاپر لے، موبائل اس میں ڈال لیتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے۔ کوئی برساتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ لے لیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا نظام تو کیا بنتا؟ یہی تصور کر کے آپ یہ دیکھیں، کوئی بندہ بالکل بے فکر ہو کے پھرتا ہو، اچانک رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو تو رب وہ کتنی بڑی ایک اندوہناک وقت ہوگا اس بندے کے لیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، میں اس سے پہلے کہ تم پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے، تم رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی پیروی کر لو۔ کس کی پیروی کرو؟ رب کے قرآن کی پیروی کرو۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس سے پہلے کہ پھر تم بعد میں یہ کہتے پھرو کہ ہائے افسوس، یا حسرت، ہائے افسوس، مر گئے، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پر ہمیں آج افسوس ہے کہ ہم نے رب کے معاملے میں کوتاہی برتی تھی، رب کے معاملے میں کوتاہی برتی تھی۔ آج بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کوتاہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آج جو ہے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، ہر چیز کو بڑھ کر سمجھا جا رہا ہے رب کے قرآن سے، رب کے دین سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے۔ آج کئی لوگ ہیں انہیں وطن کی تکلیف ہے، میرا وطن پہلے ہے اور رب کا دین بعد میں۔ بھائی یہ کون سا ایمان ہے؟ بھائی بتائیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے نزدیک آپ، میرے ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر میرے نزدیک عزیز ہیں آپ، سوائے میری جان کے، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، تو اس لیے یا رسول اللہ آپ باقی ہر ایک سے بڑھ کر میرے لیے پیارے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر تیرا ایمان ہی کامل نہیں ہوا۔ یہ حضور نے فرمایا حضرت عمر کو، جو اپنی جان سے، پھر ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے پیارے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے الان یا عمر، عمر تیرا اب ایمان کامل ہوا ہے۔ ہاں جی بتائیں، جو آج جو لوگ جو ہیں جو اپنے ان چیزوں کو آگے سمجھتے ہیں، جن کو جناب جمہوریت پیاری ہے، جن کو بے دین پیارے ہیں، جن کو ہندو پیارے ہیں، جن کو مشرق پیارے ہیں، جن کو لبرل پیارے ہیں، جن کو سیکولر پیارے ہیں، جن کو والدین پیارے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، بتائیں وہ کیا جواب دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو؟ ان کا ایمان کون سا ہے؟ کون سا انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بات۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کھڑے ہو کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم رب تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی برتتے رہے ہیں، افسوس ہے مجھے، ہم اپنے آپ پر افسوس کہیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں بھی رب تعالیٰ کے قانون کا، اس کے قرآن کا، اس کے حبیب کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب عذاب آئے گا نا ان پر، پھر یہ کہیں گے، منہ سے کہیں گے میں مذاق اڑاتا تھا قرآن کا۔ آج تو مولوی کو بظاہر نشانے پہ رکھ کے دین کا مذاق اڑانا آسان ہے یا نہیں؟ بظاہر تو مولوی ہوتا ہے لیکن مذاق حقیقت میں شریعت کا اڑا رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ داڑھی کا مذاق اڑائے تو بندہ کافر ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے۔ وہ گناہ گار رہو، چلو گناہ کرتے رہو، توبہ تو کرو گے، توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن یہ مذاق اڑانا رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا، آقا علیہ السلام کے احکامات کا کیا جواب دو گے تم خدا تبارک و تعالیٰ کو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کئی جگہ پہ نعوذ باللہ من ذالک داڑھی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، انتہائی غلیظ بات کرتے ہیں داڑھی کے بارے میں، وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، اور ایسی گندی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی شرم والا بندہ، حیا والا بندہ اس لفظ کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میں یا پھر جب عذاب آئے گا تو پھر تم یہ کہو گے، ہائے کاش کہ میں بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگار بن جاتا۔ آج وقت ہے تمہارے پاس، آج ہی سیدھے ہو جاؤ، بعد میں ہائے افسوس تمہاری زندگی میں کاش داخل ہو گئے نا، پھر وہ نہیں نکلنا۔ دیکھیں جیسے لوگ جہنم میں جائیں گے نا،
بے دین لوگ جب مر جائیں گے تو ابد الآباد تک ان کی زندگی میں کاش بڑھ جائے گا. کاش کاش جس کی زندگی میں داخل ہو جائے وہ نکلتا ہے کبھی. جیسے کوئی بندہ مٹی کے تانبیہ اٹھا رہا ہو تو کہتا ہے کاش کہ میں پڑھ لیتا, کاش کو کام سیکھ لیتا, آج یہ نہ اٹھانا پڑتا, آج یہ نہ کرنا پڑتا. جو کاش داخل ہو جائے نا وہ زندگی سے نکلتا نہیں ہے. تو اسی طرح کر کے جس بندے کی زندگی میں یہ کاش داخل ہو گیا اور وہ زندگی بھی قبر کی, زندگی بھی حشر کی, زندگی بھی جہنم کی پھر تو کیا کرے گا وہ؟ رب تبارک و تعالی نے 3 آیتیں مسلسل نازل فرمائیں تو میں اس وقت یہ باتیں کریں گے یہ جب عذاب آئے گا میرا. پہلی بات کیا کریں گے؟ ہائے افسوس میں رب کے معاملے میں سستی برتا رہا, کوتاہی برتی میں نے. اور دوسرا یہ کہ کہے گا کہ میں نے رب تبارک و تعالی کے دین کے شریعت کا مذاق اڑایا. اور فرمایا کہ پھر یہ کہے گا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا, میں متقی بن جاتا. یہ چوتھی اور پانچویں بات یہ فرمائی رب تعالیٰ نے, او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین. کہے گا یا پھر تو کہے گا کاش کہ جب عذاب دیکھے گا تو یہ کہے گا, عذاب دیکھ کر کہے گا اے کاش کہ ایک بار مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لٹا دیتا, دنیا میں چلا جاتا, فاکون من المحسنین, تو پھر میں بھی نیک بن جاتا. رب تعالیٰ نے فرمایا ابھی موقع ہے, ابھی نیک بن, ابھی احسان اختیار کر, ابھی نیکی کو اپنا لے تو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر میں کیا کہوں گا اسے, رب کیا جواب دے گا اسے؟ مشرک جب کافر بے دین جو ہے قبر میں پڑا ہوگا یا پھر میدان محشر میں جہنم میں ڈالا جائے گا, اس وقت چیخ و پکار کر رہا ہوگا, یہ باتیں کرے گا تو رب کیا کہے گا اسے؟ بلا, ہاں کیوں نہیں. رب کیا فرمائے گا؟ ہاں کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں. قد جاءت کا آیاتی, او میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا. فکذبت بہا, تو نے میرے قرآن کو جھوٹا کہا تھا, تو نے میرے کلام کو جھوٹا کہا, تو نے میرے حبیب کو جھوٹا کہا, تو نے میرے حبیب کی شریعت کو جھوٹا کہا. واستکبرت, اور تو نے تکبر کیا تھا, تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, میرے قرآن کو چھوٹا سمجھا. یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے, یا کسی اور چیز کو رب تعالیٰ کے کلام سے بڑا سمجھنا. جیسے آج وطن کو بڑا سمجھ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں, رب تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں, حبیب کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے مقابلے میں, ہے یا نہیں؟ جنرل مشرف نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا, پہلے پاکستان ہے باقی سارا کچھ بعد میں ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں اہل ایمان, ہم کہتے ہیں رب کا دین پہلے ہے باقی سارا کچھ بعد میں ہے. ایمان یہی ہے بھائی, ایمان یہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا میرے قرآن سے, اس لیے آج تو وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو کافروں میں سے بن گیا ہے. آج تو چیخ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے تھے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کلام جھوٹا ہے, اس کے حبیب کے بارے میں یہ کہتے تھے, یا جناب یہ کہتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے کا حکم ہمیں رب نے دیا ہے, یہ کہتے تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ دیکھیں گے وَوُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, وہ عذاب کو دیکھتے ہی ان کے بوتھے کالے ہو جائیں گے, ان کے منہ کالے شاہ, مسودہ کالے منہ ہو جائیں گے ان کے. ہیں جی, الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, اللہ فرماتا ہے کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا, قرآن سے, شریعت سے, دین سے, حبیب کریم علیہ السلام کی عزت الناموس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, اپنے مفادات کو بڑا سمجھتے تھے, متکبرین, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رب تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, ان کی سزا بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان فرمائی, جو رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کے سامنے اپنی گردنیں جھکا کے رکھتے تھے. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پرہیزگار ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بچنے کی جگہ کی وجہ سے نجات دے گا عذاب سے. مطلب کیا ہے بچنے کی جگہ؟ یہ ذہن میں رہے, بچنے کی جگہ سے مراد جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. بچنے کی جگہ سے مراد جنت ہے کہ بندہ مومن متقی پرہیزگار جو ہے جنت داخل ہو جائے گا, ظاہری بات ہے جہنم سے بچ جائے گا. اور یہی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو ان کی بچنے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما کر جہنم سے بچا لے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ لا یمسہم السوء, فرمایا کہ انہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گا,
ولا هم یحزنون، اور یہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے گردنیں جھکائے رکھتے تھے، یہ ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میرے قرآن پاک میں جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نا لوگ جو ہیں اپنے بھنگی چرسی پیروں پہ فٹ کرتے ہیں کہ ان پیروں کو جو جاہل ہیں، یہاں پہ بھی ایک پیر آتا ہے 4 سگریٹ اکٹھے چرس کے 4 انگلیوں میں ڈال کے اس طرح سوٹے لگاتا ہے ایک پیر، اور اس کا ایک مرید تھا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میں مرشد کے پاس جانے لگا ہوں، دعا کریں وہ گالی دے دیں مجھے۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی میرے مرشد کو جب کو کام جا کے کہیں گے نا، اگر وہ گالی دے دیں تو سمجھو کام پکا ہو جاتا ہے۔ میں کہ اللہ بنا تو میں 10-5-7 کڈاں تینوں، ہاں تیری طبیعت بھی صاف ہوئے ہیں۔ عجیب احمق پن ہے ان کا یار، پھر گالی دے کے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب آپ کے کوئی متقی پرہیزگار ہیں؟ کہتا جی وہ شریعت اندر کی ہے ان کے پاس، اندر کی شریعت ہے، باہر سے وہ چرس بھی پی لیتے ہیں۔ میں کہا پھر پہنچی سرکار ہے۔ تو بھائی بستام کے پاس لوگ آئے نا، آپ نے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، انہوں نے کہا نہ نو بس اللہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں الی سکر جہنم پہنچے ہوئے ہو تم ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تلواریں ہوں یزید کی چمک رہی ہوں ہیں، اور سر سجدے میں رکھ دیں نماز کے لیے ہیں۔ نماز اس وقت جو ہے نا وہ ان سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں تمہارے پیر، کیسے ہے جی؟ نہیں جی پیر ہمارا پہنچے ہوا، کم از کم یار معیار بھی بندہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ حقیقت والی بات ہے، میں کہتا ہوتا ہوں بندے نا بکری لینے جاتے ہیں نا منڈی میں، 2-3 بندے ساتھ لے جاتے ہیں، اور شادیہ تو بھی ساتھ ہے، ماجیہ تو بھی ساتھ ہے، بکرا لینا قربانی کا ہے یہ نہیں؟ گھر میں کتا بھی رکھتے ہیں تو نسلی کتا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا پیر ایسے پکڑ لیے تم نے جو پیری دین کا دشمن ہے ہیں، جو پیر خود کہہ رہا ہے کہ جناب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال ہماری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا غرق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ خالق کل شے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ذہن میں رہے، علماء فرماتے ہیں جس بندے کی جو بھی خواہش ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ پوری نہیں ہو رہی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسم مبارک وکیل، اس کا ورد کیا کرے، یا وکیلوں کے لفظ سے یا وکیلو پڑھا کرے۔ کیا پڑھا کرے؟ یا وکیلو پڑھا کرے۔ میرے دل کی پتہ ہے سب سے بڑی خواہش کیا ہے، قسم خدا کی، وہ صرف ایک ہی ہے کہ جتنے بھی دین دشمن اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت، کلمہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو برباد کرے، بس اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے۔ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت عطا فرمائے نا، میں مسلمانوں کو پیسے دوں اور انہیں کہوں کہ جو رب رسول کا دشمن ہے نا ان کے ساتھ دشمنی رکھو، پیسے دے کر لوگوں کو دشمن بناؤں میں، رب رسول کے دشمنوں کا، رب رسول کے جو دشمن ہے نا ان کا دشمن بنا دو اپنے مسلمانوں کو پیسے دے کر۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنی بڑی بات کی حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کے دشمن کھڑے کر دوں میں دنیا کے اندر، میرے پاس پیسے ہوں تو اتنے پیسے دوں لوگوں میں۔ کاش کہ ہماری تڑپ یہی ہو، ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین غالب آ جائے۔ بس آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کل بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان کی سلامتی تو ہر بندہ مانگتا ہے، ان کو افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، عشق کی سلامتی نہیں مانگتے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے جو تعلق ہے ہمارا وہ قائم رہے، یہ دعا کوئی نہیں مانگتا۔ لیکن آج کیا کہیں، یہاں تو باقی ہر چیز مانگتے ہیں سوائے ایمان کی سلامتی کے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی غم نہ کھانا دنیا کا، کوئی غم دل میں نہ ہو آپ کے، فرماتے صرف دین کا غم ہو، فرماتے اصل غم ہے ہی دین کا غم ہے۔ آج باپ جو ہے نا بوڑھا وہ آہیں بھر رہا ہوتا ہے، اور میرے بیٹے کی شادی نہ ہوئی جی، میرے منڈا نہ منے جی، او ہو باپ میں مر جائیں بس میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھے بغیر ہی جا رہا ہوں۔ یار یہی کام تھا دنیا میں ہیں؟ ایک باپ بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں سب کی شادی کر کے فارغ ہو گیا ہوں میں۔ میں نے کہا بتاؤ اس لیے آئے تھے تم دنیا میں؟ یہ کس چیز کو مقصد بنا لیا تم نے؟ میں نے کوئی اقبال نے کیا کہا تھا تمہارے بارے میں ہیں، احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا نوکری کی اور مر گئے۔ بڑا مار کا مارا ہے تم نے بھائی، بیاہ کیا اور بچے جمے، اور یہ بچے تو گزرتے ہی جما لیتے ہیں، تم بچے جما لیے تم نے، تو کیا بڑا کام کیا تم نے، ہے یا نہیں ایسا؟
وہ کہتا احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی اور گڈ بائے، ختم، ہر چیز فنا ہو گئی۔ بھئی ہم اس لیے نہیں آئے، یہ ذہن میں رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں۔ نہیں سمجھ تو قرآن اٹھا کے دیکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کی امت، میں تمہیں دنیا میں لایا ہی اس لیے ہوں کہ تم میرے دین کو غالب کرو۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ہر طرف غلبہ جو ہے اور غلغلہ جو ہے وہ میرے دین کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، فرمایا کہ اسی یعنی خالق اور مالک کی زمین و آسمان کی چابیاں اسی کی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ چاہے چاند پہ پہنچ جائیں، اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔